کہ نبی محترم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں باقی ادیان کے ظلم اور زیادتیوں اور استحصال سے نکال کر ہمیں اسلام کے انصاف سے متعارف کرائیں۔ دین کے نام پر لوگوں کو اندھیرے دکھانے والے، دین کے نام پر لوگوں کو جہنم کی خبر دینے والے، دین کے نام پر لوگوں کو اللہ سے مایوس کرنے والوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ بخدا لوگوں کو دین سے جوڑ کر رکھیے، اللہ سے ہمیشہ لوگوں کو پر امید رکھیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے ایک جگہ پڑھا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب تبلیغی وفود جاتے تھے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، تو ایک گاؤں میں ایک وفد پہنچا اور اس وفد نے دیکھا کہ وہاں لوگ مسلمان ہیں لیکن انہیں کلمہ بھی نہیں آتا، انہیں نماز بھی نہیں آتی، انہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں صرف ایک وجہ سے، ہم تو ایک کام کرتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے کہ ہم محرم کے تعزیے نکالتے ہیں۔ تو اس وفد نے خط لکھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو کہ یہاں تو حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، انہیں نہ کلمہ آتا ہے، نہ انہیں نماز آتی ہے، نہ یہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دین کو سمجھ رکھنے والے علماء وہ کتنی حکمت کی بات کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب انہیں خط لکھتے ہیں اپنے وفد کو کہ جس بنیاد پر بھی وہ اللہ کے دین سے جڑے ہوئے ہیں انہیں جوڑ کے رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، ایسا نہ کرنا کہ اس بنیاد کو کاٹ دو اور وہ دین سے کٹ جائیں۔ آج جب میں پاکستان آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ دین کے نام پر لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، دین کے نام پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، دین کے نام پر جھگڑے کر کے لوگ الگ مسجدیں بناتے ہیں، میں آپ کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دین کے نام پر نفرت کی بات کرتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی کہ جب ایک شخص کو آپ نے گورنر بنا کر بھیجا مصر کا، تو آپ نے کہا کہ دیکھو تمام لوگوں کو ایک نظر سے ٹریٹ کرنا، تمام لوگوں کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا، کسی کو اپنا فیوریٹ نہ بنانا، کسی کے زیادہ قریب اور کسی سے دور نہ ہونا، اس لیے کہ جس نبی کے ہم چاہنے والے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ محفل میں بیٹھے ہوتے تھے اور صحابہ پر نظر ڈالتے تھے تو آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نظر کے معاملے میں بھی اس بات کا خیال کرتے تھے کہ کسی کی طرف زیادہ دیر آپ کی نظر نہ ٹھہرے اور کسی کی طرف کم دیر نظر نہ ٹھہرے۔ نظر کے معاملے میں بھی اتنی احتیاط کہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ مجھے شاید اللہ کے رسول کم چاہتے ہیں اور کسی اور کو زیادہ چاہتے ہیں۔ وہ نبی جس کا معاملہ یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی نے آ کر آپ کو ایک فروٹ دیا اور اس فروٹ کو آپ نے پورا اکیلے کھا لیا، تو ایک صحابی نے آپ سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول آپ نے اس میں سے ہمیں کوئی حصہ نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ پھل کھٹا تھا اور مجھے یہ خدشہ تھا کہ اگر میں تمہیں دوں اور تم نے منہ بنایا تو وہ جو دینے والا ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یعنی میرے نبی کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ دین میں کتنی وسعت ہے، دین میں کتنا پھیلاؤ ہے، دین میں کتنا بڑا پن ہے، دین میں کتنی گنجائش ہے۔ تو اس حوالے سے میں اتنی بات کر کر آگے بڑھوں گا، لوگوں کو جوڑ کر رکھیے، آپ لوگوں کو دین کے قریب رکھیے، اللہ سے جوڑ کر رکھیے، اللہ سے انہیں پر امید رکھیے، اس لیے کہ اللہ سے وہ پر امید رہیں گے تو آہستہ آہستہ ان کی اصلاح ہوگی۔ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کا جو مایوسی کا ماحول ہے، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب بالکل اندھیرے تھے، چاروں طرف اندھیرے، کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی، لیکن آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ نے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھی لوگوں کو روشنی دکھائی۔ جب آپ ہجرت کر رہے ہیں مکہ سے مدینہ، اب اندازہ لگائیے کہ کیا وقت تھا، یعنی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑ رہا ہے، آپ کا دل دکھی ہے کہ آپ کو اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور آپ کعبے کے سامنے مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تجھے میں چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ لیکن آپ دیکھیے سراقہ بن مالک جب آپ کا پیچھا کرتے ہیں اور آ کر آپ کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں، اس اندھیرے اور مایوسی کے ماحول میں بھی آپ امید کی خبر دیتے ہیں، اور آپ سراقہ کو کہتے ہیں کہ سراقہ، میں قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں۔ خندق کی جنگ کو یاد کیجئے، بلکہ خندق سے پہلے اسی ہجرت کے وقت کو یاد کیجئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ غار ثور میں آپ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن سامنے ہے اور حضرت ابوبکر گھبراتے ہیں، لیکن اس وقت کے ماحول میں بھی کہ جب کوئی امید نظر نہیں آ رہی، آپ حضرت ابوبکر کو یہ کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معانا، کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ خندق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ صحابہ پر اس سے زیادہ مشکل وقت کبھی آیا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ صحابہ کے کیمپوں سے کرانے کی جو آوازیں آتی تھی، ایسی کرانے کی آوازیں ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ بالکل یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ 10,000 کا لشکر جو کفار کا لشکر ہے، آج یہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملتی ہے کہ سارے دشمن ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم سے زمین پر لیٹ جاتے ہیں۔ اس ماحول میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ہیں اور آپ ان بڑے پتھروں پر ضرب لگاتے ہیں توڑنے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے یمن کے دروازے نظر آ رہے ہیں، مجھے بلاد شام کے دروازے نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو امید دیتے ہیں کہ کل کا دن ہمارے لیے خوشخبری لے کر آ رہا ہے، کل کا دن ہمارے لیے فتح کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، جس نبی کے ہم چاہنے والے ہیں، اس نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر آخرت کا دن سامنے آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہے پام ٹری کا، اس درخت کو لگاؤ، اس لیے کہ یہ دین تعلیم دیتا ہے کہ تم جو پھل لگاؤ گے شاید وہ تم نہ کھا سکو، لیکن تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں کھائیں گی۔ تم وہ درخت لگاؤ جس کے سائے میں شاید تم نہ بیٹھ سکو، لیکن تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں اس سائے میں بیٹھیں گی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا دین تو حقیقت میں ہمیں امید کی کرن دکھاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو اس دین کے علمبردار ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں اور باقی چیز اللہ پر چھوڑیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دنیا آپ کی رہنمائی میں چلنے کے لیے تیار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس ہیرے کو پہچانیں، اس کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں کہ جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی سکون آئے گا، یہاں بھی حوصلہ ہوگا اور ہم پوری دنیا کی رہنمائی کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔